آج کی اے پی سی میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا میں نہ صرف شکریہ ادا کروں گا، بس ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں اگر کچھ کمی و بیشی آئی اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ دور دراز کا علاقہ ہے، شاید وہ سہولتیں جس طرح میں نے پہلے کہا جو کوئٹہ یا اسلام آباد میں میسر ہیں وہ ہمیں یہاں پہ میسر نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں سے ہوا کہ مہمانوں کی خدمت کر سکیں، اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ہماری جو لانگ مارچ کا اعلان ہوا 22 مارچ کو مارنگ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار جب کیا گیا، 24 اور 25 مارچ کی شام کو ہم نے اعلان کیا لانگ مارچ کا۔ 28 مارچ کو ہمارا لانگ مارچ وٹ سے شروع کیا گیا۔ شکر ہے ہم نے وٹ سے کیا، اگر کراچی سے کرتے تو بیلے میں ہمیں روک دیا جاتا۔ مختلف رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ریاستی اداروں، وردی اور بے وردیوں کی طرف سے رکاوٹیں جو کھڑی کی گئی، آئینی کتاب والی آئین نہیں بلکہ فولاد والی آئینی ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جب 28 مارچ کو ہم مستونگ پہنچے رات کو 12 بجے تو راستے تمام کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ کوئٹہ سے آنے والے دوستوں کو وہیں پہ لگ پاس کے اس طرف روک دیا گیا، نہ کہ صرف روک دیا گیا بلکہ آنسو گیس، لاٹھی چارج اور گولیوں اور بختر بند گاڑیوں سے ان کا استقبال بھی کیا گیا اور ان کو رخصت بھی کیا گیا۔ 17 دن اسی میدان میں ہم بیٹھے رہے، مختلف سیاسی پارٹیوں، مختلف قبائلی شخصیات، مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے نہ کہ صرف اس میں شرکت کی بلکہ اپنے تعاون اور اپنی مدد کی جو ہمیں یقین دہانی بھی کرائی۔ کئی سیاسی دوست مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے انہوں نے باقاعدہ اس میں شرکت بھی کی۔ سرکار نے بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ایک خودکش بم کے ذریعے سے، لیکن وہ حصہ اس کا جو ہے ناکام رہا۔ 22 تاریخ کو وہ گرفتار ہوتے ہیں 3 MPO کے تحت۔ اب تمام سیاسی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب نے جو ہے نا اس 3 MPO کو بھگتا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کے دستخط سے جو 3 MPO جاری ہوتا ہے اس کی میعاد 1 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن چوبیس مارچ کو مہارنگ کی بہن جو ایک پٹیشن داخل کرتی ہے اس 3 MPO کے خلاف، 10 اپریل کو اس کی ایک پہلی اور آخری ہیئرنگ ہوتی ہے اور وہ فیصلہ، اور اس 10 اپریل کو جب یہ ہیئرنگ ہوتی ہے ان کے وکلاؤں سے ایک ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ وہ دستخط کریں کہ آرٹیکل 5 کے تحت وہ ریاست کے جو ہے مخالفت نہیں کریں گے۔ حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ کسی بھی شخص سے جب آپ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کی عمر میں آتا ہے اس کا ID کارڈ بناتے ہیں یا اس کا پاسپورٹ بناتے ہیں، اس سے تو آپ اس کی
وہ وفاداری کے دستخط لیتے ہیں؟ ایک یونین کونسل کے ممبر کے لیے جب آپ کاغذات نامزدگی داخل کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ دستخط لیے جاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ جنرل سیٹ سے مسلمانوں کی سیٹ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان کے حامی اور پتہ نہیں فلانا رہیں گے۔ فلانا میں نے اس لیے کہا ہے خود بخود کہ اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ یہ ڈکلیریشن ہر ایک شخص سے لی جاتی ہے۔ ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے سے یہ پوچھیں کہ ہاں تم پاکستان کے وفادار ہو، تم ریاست پاکستان کے وفادار ہو نہیں ہو؟ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ہے کیا اور ریاست ہے کیا؟ صرف سبز ہلالی پرچم یہ پاکستان ہے؟ ریاست ہے؟ ریاست کیا اس ریاست نے ان 74 سالوں میں اس ریاست کا کردار ادا کیا؟ کیا اس ریاست کے ان اداروں نے ان 74 سالوں میں ہمیں اس ریاست کا حصہ سمجھا ہے؟ کیا اس ریاست میں قائم ہونے والی ان حکومتوں نے بلوچستان میں بسنے والے یا اہل بلوچستان کو اس ملک کا شہری سمجھا ہے؟ دنیا میں 9/11 کے بعد ہر مسلمان کو جو ہے دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بلوچی، براوی اور پشتو بولنے والوں کو جو نا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں کو پہ جو شک کیا جاتا ہے، لیکن ہم بلوچستان میں بسنے والے چاہے بلوچ ہوں، پشتون ہوں، ہزارہ ہوں، ہمیں تو 1947 سے نہ کہ صرف دہشت گرد، غداری، دوسرے ممالک کے ایجنٹ، بلکہ عدالتوں میں ہمارے خلاف جو کیسز بھی چلائے گئے ہیں وہ چوریوں کے نہیں۔ اس ملک کو آپ توڑیں، آپ قابل سزا نہیں ہیں۔ اس ملک کو آپ لوٹیں، اس ملک کی لوٹی ہوئی دولتوں کو آپ سوئس بینک اور بیرون ملک منتقل کریں، آپ گناہ گار نہیں۔ اس ملک کو عالمی منڈی میں اس کے وسائل کو آپ نیلام کریں، آپ قابل جرم نہیں۔ لیکن حق اور صداقت کی بات کرنا اور اپنے حق پر کھڑے رہنا جو ہے نا، اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ آپ سب سے بڑے مجرم ڈکلیئر کیے جاتے ہیں۔ اب وہ فیصلہ جو میں نے کہا ایل پی او کے تحت ہوا تھا، 10 اپریل کو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، فیصلہ محفوظ ہے۔ ابھی مولانا صاحب کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، نا فیصلہ تو محفوظ ہے لیکن محفوظ ہاتھوں میں ہے، ان ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا آئین ہے، ان ہاتھوں میں جس کی عدالتیں ان کے ہاتھوں میں، ان قوتوں کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھوں میں اس ملک کی پارلیمنٹ ہے، ان کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں جو ہے ان کے ہاتھوں بلیک میل ہیں۔ تو اب وہ محفوظ کب تک محفوظ رہے گا؟ اس کی میرے خیال میں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئٹہ پہنچے اور آل پارٹیز کانفرنس بھی ہم وہیں پہ بلائیں، نہ ہمارا دھرنے کا یہاں پہ پروگرام تھا، نہیں آل پارٹیز کا یہاں پہ ہمارا پروگرام تھا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ہم کنویں کے پاس جائیں، لیکن ہماری پیاری سرکار نے جو ہے کنواں ہی ہمارے پاس بھجوا دیا۔ اب یہیں پہ بیٹھ کر ہمیں اپنی پیاس آج بجھانی پڑ رہی ہے۔
हैरानगी आप लोगों को होगी जी, 28 तारीख को हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मीडिया भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, आज उनको भी इजाज़त मिली है, लेकिन पहले उनको भी यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं थी, पता नहीं हमारे पार्टी के किन दोस्तों के गाड़ियों के साथ आए आप लोग आए हैं। यह है इस मुल्क की जमहूरियत, और वो जमहूरियत जहाँ पर आपको इज़हार राय दही का हक नहीं, आपको अपना दुखड़ा बयान करने का हक नहीं। मारंग के स्विस बैंक में कभी आपने सुना है उसके अकाउंट हैं? होंगे शायद। बांग्लादेश शायद, मारंग तो शायद उस वक्त पैदा नहीं होगी, उसके शहीद वालिद ने शायद बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान उसने तोड़ा था। पाकिस्तान तोड़ने वाले को किसी एक को आप मुझे बताएं, एक हाथ उठा के ये बताए कि 3 MPO के तहत उनको 2 दिन के लिए बंद रखा गया। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर जो है 3 महीने की आपको सजा होती है। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने पे जो है आपको कई महीने सजा होती है। मुल्क के आइन कितने जनरलों ने तोड़ा, और ये बदकिस्मती रही है इस मुल्क की। अयूब खान को लाने वाला सिकंदर मिर्जा था, और उसका तख्ता दड़ाम करने वाला भी सिकंदर, तख्तेदार पर चढ़ाने वाला भी ज़िया-उल-हक था। नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी 96-97 में, 98 में जनरल मुशर्रफ को लाया कि एक बड़ा कमांडो है, वो उसने कारगिल फतेह किया है, लेकिन हाईजैकिंग की केस में न कि सिर्फ उसको इक़्तिदार से फारिग किया, बल्कि उसको 25 साल की सज़ा उसी जनरल ने दी। बाजवा को लाने वाले हमारे इमरान खान साहब थे, और उसको भी इक़्तिदार से हटाने वाला वो बाजवा था। अब शहबाज शरीफ जिसको किसी को लाएं, उसके लिए तो सिर्फ एक ही दुआ कर सकता हूँ, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, हुकूमत चलाने वाले। मुख्तसरन क्योंकि साथियों को दूर भी जाना है, यहाँ पर कुछ हमारी सियासी पार्टियों के अकाबरीन ने अपीलें भी की। मैं सोचा था कि मैं अपील करूँगा, धरने की तादाद में कुछ इजाफा करूँगा, और कुछ दिन हमने 18 दिन हमने गुजारे हैं इस बैबान में, आप कम से कम 8 दिन हमारे साथ गुजारते तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत जो कहते हैं कि टस से मस नहीं होती जाती, आप लोग बैठे हैं, उनको टच से मस कराना जो हमारा काम। तुम ईद के बाद चांद थे, ईद के बाद आज दिखे, वो कहाँ देखे बैठोगे। बहरहाल यहाँ पे कोई, मेरे ख्याल में जो भी हमारे कबायली मोतबरीन हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जिस हालात में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपनी रजा खुशी से नहीं बैठा हुआ है। मजबूरी इंसान को, कभी कभी इंसान को मजबूरी जो खुदकुशी भी करा देती है। बात जब नंगो नामूस और इज्जत और गैरत की आ जाती है, तो फिर इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। और आज जिस मसले को हम उठा के सामने आए, वो किसी फर्द वाहिद का नहीं, किसी एक सियासी पार्टी का नहीं, किसी एक कबीले का नहीं, किसी एक ज़िले का नहीं। आज किसी एक की बेटी के सर से दुपट्टा खींचा गया है, कल ये हर किसी की बेटी के सर से दुपट्टा खींचा जाएगा। आज किसी एक माँ को जो है कराची के और कोयटा की सड़कों पर जो घसीटा गया है, याद रखें, हम उठ भी गए यहाँ से, उनकी उन हरकतों को हम रोक नहीं सकेंगे। हमें यह तैयार करना होगा, पता नहीं ये बिल्ली है, लोमड़ी है, बेड़िया है, अब उसकी गले में घंटी बांधने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो घंटियां हमने बांधी हैं, उसने उल्टी वो घंटियां जो है हमारे सियासतदानों के गले में बांध दी हैं। और जब कोई
ہم میں سے احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ گھنٹیاں جو ہے ٹنگ ٹنگ ہمارے گلوں سے آواز آتی ہے. اب اس کا گلا کس طرح کاٹنا ہے یہ تہیہ کرنا ہوگا ہمیں. اگر ہم کمپرومائز کرتے رہے، ملک کے دوسرے صوبوں کا تو مجھے پتہ نہیں، بلوچستان میں جو ہے نا، جو یہاں کے بلوچ، پشتون، ہزارہ، جو ہم اپنی عزت اور غیرت اور ننگ و ناموس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جب ہماری عزتیں، غیرتیں وہ محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر ہم میں مسٹر ڈیوڈ میں کیا فرق ہوگا، ہم میں لندن میں گھومنے والے کسی اور میں کیا فرق ہوگا. بلوچستان جانا جاتا ہے ہماری ثقافت، ہماری بنیاد، ہماری تاریخ، ہماری شہیدوں کی قربانی کی وجہ سے. اور ہمارے شہداؤں نے قربانیاں محض اس لیے نہیں دیے کہ ہم سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں یا کابینہ کے ممبر بنے. اس زمانے میں نہ سینٹ تھا، نہ قومی اسمبلیاں تھی، نہ ہی صوبائی اسمبلیاں تھی، نہ ہی کابینہ تھی، نہ ہی وزراء تھے، نہ ہی وزراء اعلیٰ تھے. آج جو ہم جانے پہچانے جاتے ہیں انہی لوگوں کی، اکابرین کی قربانیوں کی وجہ سے، ان شہداؤں کی قربانی کی وجہ سے. آج ہماری نہ کہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا میں بھی اگر پہچان ہے تو ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. کئی بار ہم ایم پی اے بھی بنے، کئی بار ہم ایم این ایز بھی بنے، کئی بار ہم سینیٹر بھی بن چکے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کرسیوں پہ برجمان ہیں تو ہمیں پہچانا جاتا ہے. پارلیمنٹ میں ہماری اگر تعداد زیادہ ہے تو لگ پاس کیا